بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کی نیت سے دریا کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے جیسے ہی جال ڈالا تو عورت کے 2 کٹے ہوئے بازو برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر خوف زدہ ہو گیا اور عورت کے بازو لے کر شہر کے حاکم کی طرف روانہ ہوا۔ حاکم نے شہر کے ہر گھرانے میں اپنے سپاہی بھیجے تاکہ وہ بازوؤں سے معذور عورت کو تلاش کر سکیں اور اسی طرح مجرم کی نشاندہی ہو سکے، مگر پورے شہر میں ان کو معذور عورت نہ ملی۔ حاکم کے ذہین بوڑھے ملازم نے مظلوم عورت اور اس کے مجرم کو بازیاب کرانے کا منصوبہ بنایا اور اس نے ماہی گیر سے کہا کہ جہاں سے عورت کے بازو برآمد ہوئے ہیں وہاں دوبارہ جاؤ اور اسی مقام پر جال پھینک کر کچھ مچھلیاں پکڑ کر واپس لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد بخت علی ایک ماہی گیر تھا جو ہر شام کو دریا کے کنارے مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ بازار میں جا کر مچھلیاں فروخت کر کے وہ اچھا خاصا منافع کما لیتا تھا۔ بخت علی کی بیوی اس سے بار بار یہی کہتی کہ اتنی محنت نہ کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی اسی کام پہ لگا دیں تاکہ وہ آپ کا سہارا بنے، لیکن بخت علی بار بار یہی کہتا کہ میں بچوں کو تعلیم دلواؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑے آدمی بنے اور میری طرح مزدور نہ بنے۔ میرے پاس زندگی میں کئی ایسے مواقع ضرور آئے کہ میں دھوکے بازی سے بہت ساری دولت کا جمع کر سکتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو رزق حلال ہی کھلایا۔ ایک دن شام کے وقت بخت علی نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو جال اسے کافی بھاری محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ آج کوئی بڑی مچھلی ہاتھ آئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر اس نے جیسے ہی جال باہر کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جال میں سے ایک چمڑے کا تھیلا برآمد ہوا۔ وہ بہت حیران ہوا کیونکہ تھیلا تو بہت قیمتی تھا، لیکن جب اس نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں سرخ رنگ کی اینٹیں تھیں۔ بخت علی نے دل میں سوچا کہ عجیب پاگل شخص تھا جس نے اتنے قیمتی تھیلے میں اینٹیں ڈال کر دریا میں پھینک دی، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ یہ بات بار بار سوچنے لگا اور اس کے بعد اس نے تھیلے میں سے اینٹیں نکالنا شروع کی۔ جب آخری اینٹ اس نے تھیلے میں سے نکالی تو ایک دفعہ پھر اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوا کیونکہ تھیلے کی تہہ میں کسی عورت کے 2 کٹے ہوئے بازو پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر بخت علی خوف سے کانپنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ اس نے عورت کے بازو کاٹ ڈالے۔ وہ دوبارہ دریا میں وہ بازو پھینکنے لگا، مگر پھر اس سے خیال آیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، اس ظلم کے بارے میں شہر کے حاکم کو بتایا جائے، آخر اسے بھی پتہ چلے کہ اس کے شہر میں کیسے کیسے ظلم برپا ہو رہے ہیں۔ اس نے عورت کے وہ بازو تھیلے میں ڈالے اور پھر شہر کے حاکم کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنا جال اور وہ تھیلا حاکم کے سامنے رکھا اور کہا، جناب آپ کے شہر میں ایسا ظلم ہو رہا ہے، اور پھر اس نے تھیلے میں سے عورت کے بازو نکال کر حاکم کے سامنے رکھے۔ حاکم یہ دیکھ کر حیران ہوا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس کے شہر میں ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، میرے شہر میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو عورتوں کو کاٹ کاٹ کر دریا میں ڈال رہے ہیں۔ ماہی گیر نے کہا، جناب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے عورت کو کسی نے جان سے نہ مارا ہو اور وہ صرف اس کو مزدور کرنا چاہتا ہو، اس لیے اس نے اس کے بازو کاٹ کر دریا میں پھینک دیے۔ حاکم نے کہا، ہاں تمہاری بات بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن جس طرح سے بازو کو کاٹا گیا میرا نہیں خیال کہ عورت زندہ ہوگی، لیکن خیر ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ کٹے ہوئے ایک ہاتھ میں عورت کی انگوٹھی تھی۔ حاکم نے وہ انگوٹھی اتاری اور اپنے آدمیوں کو وہ انگوٹھی دے کر کہا کہ شہر میں جتنے بھی سنار ہیں ان کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کہ اس طرز کی انگوٹھی کس سنار نے بنائی تھی۔ حاکم کے سپاہی وہ انگوٹھی لے کر مختلف سنار کے پاس گیا، لیکن کسی سنار نے بھی اس بات کا اقرار بالکل نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح کی انگوٹھی دیکھی بھی پہلی دفعہ ہے، یہ شہر سے باہر کا معاملہ لگتا ہے۔ اب حاکم نے اس شہر کے ہمسائے جتنے بھی علاقے تھے ان سب کے سناروں سے رابطہ کیا اور یہ انگوٹھی ان کو بھی دکھائی، مگر انہوں نے بھی اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ اس طرح کی انگوٹھی ہم میں سے کسی نے بھی نہیں بنوائی۔ حاکم بہت پریشان ہوا کیونکہ معاملہ جتنا وہ آسان سمجھتا تھا اتنا آسان نہیں تھا، یہ ایک پیچیدہ معاملہ لگ رہا تھا اور اس کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت تھی۔ حاکم نے اپنے بڑے عہدیداروں سے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ہر گھر میں ایک سپاہی بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اس بات کی نشاندہی کر سکیں کہ کسی گھر میں کوئی عورت معذور تو نہیں پائی جاتی جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوں، اسی طرح ہم مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حاکم نے کہا، لیکن بازو جس نوعیت سے کٹے گئے ہیں
اس سے میرا نہیں خیال کہ وہ عورت زندہ ہوگی، اس نے اس عورت کو بھی مار کے دریا میں ضرور پھینک دیا ہوگا۔ عہدیداروں نے کہا آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ عورت زندہ ہو۔ ہم اس بات کا فیصلہ ابھی نہیں کر سکتے کہ جس عورت کے بازو کاٹے گئے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ۔ حاکم نے اپنے سپاہی شہر کے تمام گھروں میں بھیجے۔ سپاہیوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جنہوں نے ہر شہر کی ہر عورت کو خود دیکھا، کیونکہ کچھ پردہ دار عورتیں سپاہیوں کے سامنے آنے سے کتراتی تھیں، وہ خود کو سپاہیوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تقریباً 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3 دن کے بعد سپاہیوں نے بادشاہ کو اس بارے میں اطلاع دی کہ شہر میں ایسی کوئی عورت موجود نہیں ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہوں۔ جب حاکم کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے عہدیداروں سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اس نے عورت کو مار دیا ہوگا، لیکن تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اب تم لوگوں کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا۔ خیر، حاکم اس واقعے کے بعد آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے جستجو جاری رکھی اور مجرم کو پکڑنے کا ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس نے شہر کے ایک ماہر حکیم کو بلایا اور کہا کہ بازو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ عورت کو قتل کیے ہوئے یا بازو کاٹے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ حکیم نے بازو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا کہ عورت کے ان بازوؤں کو جسم سے الگ کیے گئے 2 دن ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد حاکم نے اس چمڑے کے تھیلے کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب تھیلا تھا۔ حاکم نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ اس تھیلے کو شہر کی مختلف دکانوں میں لے جاؤ اور اس بات کا پتہ کرو کہ ایسے تھیلے کس دکان پر بنتے ہیں۔ حاکم نے اس حکم سے پہلے حاکم کے ایک خاص اور بزرگ ملازم نے اپنے حاکم کو مشورہ دیا کہ آقا میرے ایک مشورے پر عمل کیجیے، ماہی گیر کو حکم دے کہ وہ دوبارہ اسی جگہ واپس جائے جہاں سے اس عورت کے بازو جال میں آئے تھے، وہاں سے کچھ مچھلیوں کا شکار کرے۔ ہم مچھلیوں اور قصاب سے کچھ گوشت خرید کر شہر بھر کی دعوت کریں گے، امید ہے کہ دعوت میں وہ آدمی بھی آ جائے گا جس نے عورت کو قتل کیا تھا۔ مگر حاکم نے بوڑھے ملازم کے اس مشورے کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اتنے بھرے شہر کی دعوت کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس مجرم کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کس طرح پتہ چل سکے کہ یہ تھیلا کس دکان پر تیار ہوتا ہے اور فروخت ہوتا ہے۔ حاکم کے خاص آدمی شہر کے ایک ایک دکان پر گئے اور انہوں نے ان کے تیار کیے چمڑے کے تھیلے دیکھے، ان کے بنانے کا طریقہ دیکھا، لیکن کسی تھیلے کا نمونہ اس تھیلے کے ساتھ نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار شام کے وقت جب وہ شہر کی آخری دکان میں گئے تو انہیں ایک اشارہ ضرور ملا۔ اس دکان پر ایک 80 سالہ بزرگ بیٹھا تھا۔ اس نے جب تھیلا دیکھا تو اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ ایسے تھیلے کہاں بنائے جاتے ہیں، لیکن اس تھیلے کو جس چمڑے سے بنایا گیا ہے میں یہ ضرور جانتا کہ وہ چمڑا کہاں بنتا ہے۔ یہ خاص قسم کا چمڑا ہے جو شہر کا فلاں موچی تیار کرتا ہے، میں اس کا پتہ جانتا ہوں۔ حاکم کا ایک خاص آدمی اس موچی کے پاس گیا تو موچی نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں یہ تھیلا میرے ہی چمڑے سے تیار کردہ ہے۔ آدمی نے موچی سے پوچھا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ یہ تم چمڑا پچھلے 2-3 دن سے کس کس کو فروخت کیا؟ موچی نے کہا کہ پچھلے 2-3 دن سے تو صرف ایک تاجر ہی مجھ سے یہ چمڑا لے کر گیا تھا۔ موچی نے اس آدمی کو اس تاجر کا نام اور پتہ بھی بتا دیا۔ حاکم کا خاص سپاہی اس تاجر کے پاس گیا تو تاجر نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے موچی سے وہ چمڑا خریدا تھا اور میں کشتی میں سوار ہو کر شہر میں اسے بیچنے کے لیے جا ہی رہا تھا تو کشتی کا ملاح اس چمڑے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس ملاح سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس چمڑے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ چمڑا تجھے پسند آیا ہے کیا؟ ملاح نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ مجھے پانی بھرنے کے لیے ایک مشک کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کوئی مشک تھی لیکن اب وہ ضائع ہو چکی ہے تو میں بہت پریشان ہوں۔ جب میری نظر آپ کے اس چمڑے پر پڑی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ یہ چمڑا مجھے دے دیں تو میں ایک نئی مشک بنوا سکتا ہوں جو کہ زیادہ دیر پیدار ہو سکتی ہے۔ تاجر نے وہ چمڑا اس ملاح کو دے دیا۔ بقول تاجر کے جب میں کشتی سے اترنے لگا تو ملاح کو اجرت دینے لگا تو ملاح نے اجرت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ نے یہ چمڑا دے کر مجھ پر پہلے ہی ایک احسان کیا ہے، اب اجرت دے کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ تاجر نے اس ملاح کا پتہ اور نام بتا دیا۔ سپاہی تاجر کے بتائے گئے پتے پر اس ملاح کے گھر پہنچا۔ ملاح نے جیسے ہی تاجر کو دیکھا اور سپاہی کے ہاتھ میں وہ چمڑے کا تھیلا دیکھا تو اسے ادھر ہی پسینہ چھوڑ گیا۔ وہ ڈر سے کانپنے لگا، وہ اپنی اس کیفیت کو نہیں چھپا سکتا تھا جو اس کے دل میں تھی۔ سپاہی اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے آیا۔ حاکم کے پوچھنے پر ملاح نے اپنی جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہاں میں نے ہی اس عورت کے بازو قلم کیے تھے، پھر اس عورت کو مار دیا۔ حاکم نے جب یہ سنا تو اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کر دیا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟
درندے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ملاح نے حاکم کو بتایا کہ میری کشتی میں جو بھی مسافر دریا کے پار شہر میں جاتے تو ایک عورت کی آواز کی بہت تعریف کرتے، میرے کان اس کی عورتیں اس کی تعریفیں سن سن کر پک چکے تھے۔ آخر میں نے پوچھا، آخر کون ہے یہ عورت جس کی تم ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہو؟ جو بھی مسافر شہر جاتا ہے کہتا ہے ایک عورت کی آواز بہت سریلی ہے۔ میری یہ بات سن کر ایک مسافر نے کہا کہ تم ایک دفعہ خود اس عورت کی آواز سن لو، اس کے بعد فیصلہ خود کر لینا۔ مسافر کی باتیں سن کر میں ایک دفعہ محفل میں اس عورت کی آواز سننے کے لیے گیا۔ وہ ایک کمال کی حسینہ تھی اور اس کی آواز جادو بھری تھی۔ اس کا نام جلوہ تھا اور جو مختلف محفلوں میں اپنی آواز کا جادو جگاتی تھی۔ لوگ اس کی آواز کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے سونے کے اشرفیوں میں پیسے لٹاتے، مگر اس پر اشرفیاں پھینکتے وقت وہ اس کے جسم کو ہاتھ لگاتے اور چھیڑنے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ عورت کسی قسم کی مزاحمت نہ کرتی اور گانا گانے میں مصروف رہتی۔ وہ ایک رئیس کی لونڈی اور رئیس اس عورت کی وجہ سے کافی مال و دولت کما چکا تھا، مگر محفلوں میں جب کوئی آدمی اس عورت کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو رئیس بھی منع نہیں کرتا تھا، وہ اپنے گاہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا، میں نے دل میں سوچا کہ اس عورت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہوگی، لیکن وہ مجبور ہے، اس لیے کسی کو منع نہیں کرتی، ورنہ کون سی عورت اپنے جسم کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت دے گی۔ اس محفل سے واپسی کے بعد مجھے رات بھر نیند نہ آئی اور میں اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن میں رئیس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کی یہ لونڈی آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ رئیس مسکرایا اور کہا کہ اس لڑکے کو خریدنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ پھر رئیس نے اس لڑکی کی جو قیمت بتائی وہ واقعی میرے اوقات سے باہر تھی۔ میں نے اپنی 5 کشتیاں فروخت کر دیں، اس کے علاوہ پہلے سے ہی میرے پاس جو کچھ دینار جمع تھے، اپنی ساری جائیداد دولت ملا کر میں اس لڑکے کو خرید سکتا تھا، لیکن اس کے بعد میں کنگال ہو جاتا۔ 5 کشتیاں 5,000 دینار ملا کر میں نے اس لڑکی کو رئیس سے خرید لیا، پھر اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے گھر کی عزت بنایا۔ شادی کی پہلی رات میں نے اسے بتایا کہ اب تجھے کوئی چھو نہیں پائے گا، کوئی شخص تمہارے جسم کے ساتھ کھیل نہیں پائے گا، تم میری عزت ہو۔ جلوہ نے کہا کہ آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں زندگی بھر اس احسان کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، پہلی ہی نظر میں تمہارا دیوانہ ہو چکا تھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے لوگوں کی غلیظ نظروں سے تجھے بچانا چاہا اور اپنے گھر کی عزت بنایا۔ میں نے محنت مزدوری کرنا شروع کیا اور 6 ماہ کی محنت کے بعد میں نے ایک اور کشتی خرید لی اور پھر سے اپنا پرانا پیشہ اختیار کیا۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر لحاظ سے خوش رکھا، اسے کسی قسم کی مشقت نہ کرنی تھی، خود کھانا پکا کر اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتا تھا۔ میری بیوی کو ہر قسم کی آسائش میسر تھی جو ایک عورت خواہش کر سکتی ہے۔ شادی کو ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا اور ایک رات میں نے نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں نہیں۔ میں نے باہر صحن میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کے آس پاس کے گھروں سے جب کوئی خبر نہ ملی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی کہاں جا سکتی ہے، اس کا تو کوئی اپنا تھا ہی نہیں جس کے پاس وہ مجھے بغیر بتائے چلی جاتی۔ 2 ہفتے گزر گیا، اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ ایک دفعہ میری کشتی میں کچھ مسافر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ لڑکی کیا خوبصورت آواز ہے، دل کرتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر سارا دن بس اس کی آواز سنتا رہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ہاں یار، میں تو اس کی آواز سن کر مدہوش ہو گیا، جب میں اس پر پیسے لٹانے گیا تو اسے گلے سے لگا لیا۔ دوسرے مسافر نے کہا کہ تجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، رئیس کو اس بات پر غصہ بھی آ سکتا تھا۔ پہلے مسافر نے مسکرا کر کہا کہ ارے جب لڑکی کو اس بات پر خود کوئی اعتراض نہیں تو رئیس خاک غصہ کرے گا۔ میں رئیس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ ایک محفل میں گانا گانے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ جس لڑکی کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا وہ واپس اسی گندگی میں چلی گئی۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا اور ایک بہترین موقع کی تلاش میں رہا، اور ایک دن رئیس دریا کے کنارے میری بیوی کے ساتھ گزرا تو میں نے چھپ کر رئیس کے سر پر ڈنڈے کا وار کیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں بیوی کو ساتھ لے کر ایک سنسان جنگل میں چلا گیا، میں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے، کچھ جسم کے ٹکڑے ادھر جنگل میں ہی دفنا دیے، کچھ کو دریا میں پھینک دیا اور ان کے بالوں کو چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر اس کے اوپر اینٹیں ڈال دیا اور پھر اس تھیلے کو دریا میں پھینک دیا۔ حاکم نے ملاح سے کہا کہ بے شک تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس نے تجھے دھوکہ دیا، تو اسے عزت دینا چاہتا تھا لیکن اس نے عزت کی بجائے ذلت ہی چنی، لیکن تم نے اس کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لہذا تجھے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، تاکہ آج کے بعد کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے۔ حاکم نے اس ملاح کو سولی پر لٹکا دیا اور پورے 10 دن اس کی لاش شہر کے چوک میں لٹکتی رہی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔